کیا آپ جانتے ہیں کہ آصف زرداری سے پہلے بے نظیر کی کس مشہور شخصیت سے بات پکی ہو چکی تھی، لیکن جب ان کے منگیتر نے جنرل ضیاء کی خوشامد کی تو پھر بی بی بے نظیر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ واقعہ کیسے ہے کہ 88 کے جنرل الیکشن میں حاملہ بے نظیر بھٹو نے وقت سے پہلے ڈیلیوری کروا لی تاکہ وہ اپنے مخالف میاں نواز شریف کے خلاف ٹھیک سے کیمپین کر سکے۔ بے نظیر بھٹو سیاست میں آنے سے پہلے کون سے ٹی وی چینل پر بطور اینکر پرسن کام کرتی رہیں؟ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل نے بے نظیر بھٹو کو سلمان رشدی ملعون سے کیوں ملایا تھا؟ بے نظیر بھٹو کے غیر شادی شدہ ہونے پر کون گندے گندے لطیفے بنا کر اخباروں میں چھپوایا کرتا تھا؟ اور ہاں، بے نظیر بھٹو کا بڑا بھائی مرتضیٰ انہیں وزیر اعظم ماننے سے انکاری کیوں تھا؟ آج کی ویڈیو میں دختر مشرق کہلائی جانے والی پاکستانی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ آپ نے آصف علی زرداری کو یہ کہتے دیکھا ہوگا کہ بی بی شہید کی یاد میری کمزوری ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی کمزوری کیا تھی؟ بی بی کی کمزوری میٹھا تھا۔ ایک روز محترمہ مزے مزے سے جلیبیاں کھا رہی تھی، ان کے ساتھی ہنسنے لگے۔ پھر کیا تھا؟ بی بی مسکراتے ہوئے بولی، I can not resist sweets۔ بے نظیر بھٹو کے مطابق مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارا ہونے والا شوہر آصف زرداری ایک مرتبہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا تھا اور وہ لنگڑا کے چلتا ہے۔ میرے نزدیک لنگڑانا کردار کی کمزوری نہیں ہوتی۔ لندن میں جب میری آصف سے پہلی ملاقات ہوئی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک روز میں لندن میں پولو میچ دیکھ رہی تھی کہ شہد کی مکھی نے مجھے ڈنک مارا۔ آصف نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے فوراً ایمبولینس منگوا لی۔ اگلی صبح ممی نے آصف سے شادی کے بارے میں میری رائے لی تو میں نے ہاں بول دی۔ شاطم رسول سلمان رشدی ملعون کا ناول شیطانی آیات سیٹنک ورسز بین الاقوامی اشاعتی ادارے پینگوئن نے شائع کیا تھا، جبکہ پینگوئن پبلشنگ کمپنی نے انہی دنوں میں بے نظیر بھٹو کی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ بھی شائع کی۔ چونکہ ملعون سلمان رشدی اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کتابیں ایک ہی پرنٹنگ پریس سے باہر آئی تھی، یہ پیپلز پارٹی اور محترمہ کو کرش کرنے کا اچھا موقع تھا۔ جنرل حمید گل نے دونوں کی ایک ایک کاپی لی اور انہوں نے فرنٹ پیج پر اشاعتی ادارے کے نام کے گرد سرخ لکیریں کھینچ کر مولانا کوثر نیازی کو بھیج دی۔ یہ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کی طرف سے واضح پیغام تھا کہ بے نظیر بھٹو ایک اسلام دشمن اشاعتی ادارے سے کتاب شائع کروانے پر مجرم ہے۔ اور پھر شہر اقتدار سمیت ملک کے بڑے بڑے شہروں میں دنگے فساد ہوئے، کئی مارکیٹیں اور پیٹرول پمپس نظر آتش کر دیے گئے اور جلاؤ گھیراؤ میں قیمتی جانیں تک ضائع ہوئیں۔ مسٹر بھٹو اپنی لاڈلی بیٹی بے نظیر کو پنکی کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ تاریخ کے اوراق پہ انہیں دختر مشرق اور آئرن لیڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ روایتی سندھی گھرانے سے تعلق رکھنے والی بے نظیر بھٹو کو سکھائی جانے والی پہلی زبان انگلش تھی۔ 70 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو نے جاب شروع کی۔ انہوں نے محمود شام کے ہفت روزہ معیار میں پہلی نوکری کی تھی۔ اسی طرح سے 1975 میں بے نظیر بھٹو سرکاری نشریاتی ادارے PTV پر انکاؤنٹر کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی بھی کرتی رہی۔ بے نظیر بھٹو کے والد جناب ذوالفقار علی بھٹو تو وزیر اعظم تھے ہی، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر کے دادا بھی وزیر اعظم رہے۔ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو قیام پاکستان سے قبل جوناگڑھ ریاست کے دیوان یعنی وزیر اعظم تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جنگی قیدیوں کی رہائی کے لیے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اندرا گاندھی سے شملہ میں مذاکرات ہوئے تو اس موقع پر بے نظیر بھٹو بھی ساتھ تھیں۔ ایسے میں انڈین پریس نے بے نظیر بھٹو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ 3 اپریل 1979 کی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو سینٹرل جیل میں قید ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے لایا گیا۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹنڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم، یہ آخری ملاقات ہے۔
اپریل 1986 کو بینظیر بھٹو کی وطن واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔ اس موقع پر شاعر عوام حبیب جالب نے کہا تھا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہے، ملا تاجر جرنیل جالے ایک نہتی لڑکی سے۔ طاقتور فوجی عامر کے دور میں بینظیر بھٹو کے لیے سیاست کانٹوں کی سیج تھی، اور وہ ویسے بھی اس وقت کا سرکاری میڈیا بینظیر بھٹو کی مسلسل کردار کشی پر مامور تھا۔ تب ان کے غیر شادی شدہ ہونے پر گندے گندے لطیفے بنائے جاتے تو کبھی اشاروں کرایوں میں گھٹیا اور غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا۔ سینئر سیاستدان بیگم عابدہ حسین کی کتاب کے مطابق نصرت بھٹو بینظیر کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھی اور انہیں اپنی بیٹی کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ ایک سرکاری آفیسر شجاع شاہ کا رشتہ آیا۔ مسٹر شجاع نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا داماد بنوں اور اگلے روز مجھے جنرل ضیاء نوکری سے نکال باہر کرے، لہٰذا شجاع شاہ نے صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو خط لکھ کر بینظیر بھٹو سے شادی کی اجازت طلب کی۔ جب بینظیر بھٹو کو اس سارے معاملے کا علم ہوا تو جناب کے محترمہ نے ایسے ڈرپوک آفیسر سے شادی کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ بینظیر بھٹو کو شادی کے لیے سید فیصل صالح حیات کا نام پیش کیا گیا۔ چونکہ فیصل کم تعلیم یافتہ اور بورنگ قسم کے انسان تھے تو بینظیر نے انہیں بھی ایبسولوٹلی نوٹ بول دیا۔ جنگ کی مشہور گدی شاہ جیونا کے سجادہ نشین مخدوم سید فیصل صالح حیات کے بعد خطروں کی کھلاڑی مسٹر آصف علی زرداری کی باری آئی۔ آصف زرداری کی لندن میں بینظیر سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد محترمہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بینظیر بھٹو 17 دسمبر 1987 کے روز آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں بندھ گئیں۔ وہ اپنے شوہر سے عمر میں 2 سال بڑی تھیں۔ بینظیر بھٹو کی شادی کئی حوالوں سے یادگار تھی، کیونکہ یہ تقریب کسی میرج ہال کی بجائے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری کراچی کے ایک بڑے میدان میں منعقد تھی۔ آزاد ذرائع کے مطابق تقریباً 1 لاکھ افراد نے شادی میں شرکت کی۔ سٹیج پر جیے بھٹو جیو بینظیر کے نعرے لگتے رہے اور پیپلز پارٹی کے ترانے بھی بجتے رہے۔ بینظیر بھٹو کی شادی کی اس عوامی تقریب نے ان کے انتخابات اور مقبولیت پر بہت مثبت اثر ڈالا۔ جنرل ضیاء کے طیارہ حادثے کے بعد پاکستان میں جنرل الیکشن ہونا تھے۔ ان دنوں بینظیر بھٹو حاملہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڑکانہ اور چترال والے حلقوں میں بیگم نصرت بھٹو کیمپین کر رہی تھی۔ الیکشن کے دن قریب تھے کہ ایک روز ڈاکٹرز نے بتایا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرکت ہی نہیں کر رہا۔ مہنگے اسپتال ہونے کے باوجود لیاری کے لیڈی ڈفرن ہاسپٹل کو منتخب کیا گیا اور یہاں بلاول کی مدت سے پہلے پیدائش ہوئی۔ بینظیر بیٹے کا نام اپنے مرحوم بھائی کی نسبت سے شاہ نواز رکھنا چاہتی تھی، لیکن آصف زرداری نے پہلے بچے کا نام بلاول رکھا۔ یاد رہے کہ بلاول کی پیدائش کے چند ہفتے بعد ہونے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو فتح نصیب ہوئی اور محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1988 کے عام انتخابات میں فرزند پنجاب میاں محمد نواز شریف بینظیر کے خلاف مورچہ سنبھال چکے تھے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں اوچھے ہتھکنڈوں کا استعمال کیا جاتا رہا تو کبھی بینظیر بھٹو کی برہنہ تصاویر بنوا کر ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائی جاتی رہیں۔ بینظیر بھٹو جب پہلی بار پرائم منسٹر بنی تو ان کی کیبنٹ کی سینئر منسٹر ان کی والدہ نصرت بھٹو تھی۔ محترمہ 1993 میں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو انہوں نے اپنے شوہر آصف علی زرداری کو سرمایہ کاری کا فیڈرل منسٹر بنایا۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب 1993 میں دوسری بار وزیر اعظم بنی تو سردار فاروق لغاری کو صدر پاکستان منتخب کروایا۔ محترمہ جب چاہتی لغاری صاحب کو اپنے پاس طلب کر لیتی تھی۔ پہلے انہیں مسٹر لغاری اور بعد میں مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر پکارتی تھی۔ جب وزیر اعظم اور صدر میں اختلافات اپنے عروج پر پہنچ گئے تو ایک روز محترمہ خود چل کر ایوان صدر آئیں۔ اب کی بار محترمہ کی ٹون ہی مختلف تھی اور وہ فاروق لغاری کو لغاری بھائی کہتے ہوئے مخاطب کرنے لگی۔ فاروق لغاری اس قدر اریٹیٹ ہوئے کہ کہنے لگے یہ بھائی بہن کی ملاقات نہیں،
ایک وزیر اعظم اور صدر کی آفیشیل میٹنگ ہے، لہٰذا بھائی بھائی کہنے کی بجائے سیاسی حالات پر بات کیجیے۔ خیر تاکید کے باوجود بھی جب بے نظیر بھٹو بھائی لگاری کہنے سے نہ رکی تو فاروق لغاری اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگے، تمہاری نند آئی ہے، تم اس سے گپ شپ لگاؤ، میں ضروری کام سے آفس جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صدر پاکستان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں اس وقت صرف سنم بھٹو حیات ہے، باقی تینوں بچوں کی طبعی نہیں بلکہ حادثاتی موت ہوئی۔ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو 1985 میں فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو 1996 میں اپنی بہن کی وزارت عظمیٰ کے دوران کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں گولیوں سے بھون ڈالے گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی جلسے پر واپسی پر لقمہ اجل بنی۔ بے نظیر بھٹو کے اس جملے کی گونج آج بھی سیاست کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے، ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج۔ بے نظیر بھٹو کئی کتابیں لکھ چکی ہیں، جن میں ڈاٹر آف دی ایسٹ زیادہ مشہور کتاب ہے، جو مشرق کی بیٹی کے نام سے اردو زبان میں بھی دستیاب ہے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ بے نظیر کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ مسٹر بھٹو کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل محمد ضیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں، اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔